یوں کیا ٹیپ کیا اور پوچھا ہاں بھائی کون ہو کدھر ہو, تو اسی وقت اس نے ہاتھ جوڑ دی. انسٹنکٹلی اس نے فوراً ہی اپنے امپلسively ہاتھ جوڑ دیے. ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا ڈونٹ سلیپ می, ڈونٹ ٹارچر می, ڈونٹ ہٹ می, آئی ایم کمانڈر کلبھوشن یادو. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ جو ایک عرصے سے چل رہا ہے نا کلنگ اور ان نون گن مین کلڈ فلاں, اور یہ ایکچولی یہ ایک اور مووی یا نیٹ فلکس کی سیریز کے لیے یہ شوٹنگ کا مٹیریل تیار ہو رہا ہے. آپ سر ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, چونکہ یہ ایک خبر ہے چونکہ ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے. سر اس کا پہلے میں آپ کو وہ سٹوری بتاتا ہوں, کیونکہ میری ناقص عقل میں تو نہیں آتی جس طرح سے اسے ایک انڈیا سے پورٹری کیا جا رہا ہے. میں ان کی ایک چینل کی رپورٹ دیکھ رہا تھا. بلوچستان کے اندر ایک مفتی صاحب ہیں, مفتی شاہ میر صاحب, ان کا قتل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی وقت انڈین میڈیا کے اندر پروگرام شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مفتی صاحب تھے جنہوں نے ایران سے کلبھوشن کو, جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا, پکڑوانے میں پاکستان کی مدد کی تھی. اچھا, یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ خود دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم جانتے ہیں ایران جیسے کہ ایک اہل تشیع مکتبہ فکر وہاں پہ اکثریت کے اندر ہے. تو مجھے یہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ ایک ایسے مفتی صاحب کے بارے میں وہ خبر چلا رہا ہے کہ وہاں ان کا ایران کے اندر اتنا انفلوئنس تھا کہ انہوں نے کلبھوشن کو پکڑوانے میں پاکستان کی مدد کی تھی ایران سے. حالانکہ عالمی عدالت انصاف کے اندر بھی یہ کیس ثابت ہو چکا ہے کہ اس کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا. اس نے مختلف قسم کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی ذمہ داری قبول کی, اس کا جو پوری ویڈیوز سامنے آئیں, اور اس نے بتایا کہ وہ وہاں پر کس کس ایلیس کے اندر, کس کس حلیے کے اندر, کس کس نیٹ ورک کے ساتھ رابطے کے اندر تھا. تو سر آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک سٹوری کو آج کے دور کے اندر اس طرح سے مولڈ کرنا کہ شاید ان کے سامنے بت بیٹھے ہوئے ہیں یا جو وہ ان کی بات کو منوئن قبول کر لیں گے, اب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایکچولی میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بیسیکلی تو اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کو اوبیسلی جاتا ہے, لیکن جو آفیسر جنہوں نے پکڑا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے اوپر سرویلنس تھی, پتہ نہیں تھا کہ یہ جو کلبھوشن یادو ہے یہ کون ہے, اتنا ایک سسپیکٹ تھا. اچھا ٹھیک ہے, ایران سے کوئی صرف ملزم تھا. ہاں, تو اس کو ابھی دیکھنا تھا اس کے کسی بی ایس او یا کسی اس طرح کی تنظیم سے موبائل پہ بات ہوتی تھی, اور جس دن یہ پکڑا گیا اس دن بھی وہ ملنے آیا تھا ان سے. اس کنورسیشن کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا کہ کوئی اس طرح ایران سے آ رہا ہے ان سے ملنے, اور حسین مبارک پٹیل ہے یا جون بھی ہے. تو لیکن وہ جب وہ پہنچا ہے پاکستان میں جس جگہ پہ جہاں اس کی ملاقات طے تھی, چابہار سے وہ آیا تھا, تو وہ جن سے ملنا تھا وہ تو اس تک پہنچ نہیں پائے. سیکورٹی ایجنسیز کی سرویلنس جاری تھی, تو جو آفیسر نے کندھے پہ اس کے ہاتھ رکھ کے صرف یوں کیا ٹیپ کیا اور پوچھا ہاں بھائی کون ہو کدھر ہو, تو اسی وقت اس نے ہاتھ جوڑ دی. انسٹنکٹلی اس نے فوراً ہی اپنے امپلسively ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا ڈونٹ سلیپ می, ڈونٹ ٹارچر می, ڈونٹ ہٹ می, آئی ایم کمانڈر کلبھوشن یادو, آئی ایم فرام انڈین نیوی, آئی ایم اٹیچڈ ود را, آئی ول ٹیل یو ایوری تھنگ, یعنی آئی ایم ناٹ ٹرینڈ ٹو ٹالریٹ ٹارچر. اسی وقت یہ تو بالکل ہی گیو ان, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ طوطے کی طرح بولا, کیونکہ وہ نیوی کا آفیسر تھا اور اس کی کوئی ایسی سچ ٹریننگ نہیں تھی, لیکن اصل چیز یہ تھی کہ وہ 13 سال سے ایران میں تھا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس زمانے میں جنرل قاسم سلیمانی کے زمانے میں ایرانین انٹیلیجنس کبھی بھی اتنی نائیو رہی ہو کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ انڈین انٹیلیجنس کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک یہاں بیٹھا ہے, اور وہ اتنے بے خبر رہے ہوں کہ انہوں نے انڈیا کا ہو یا ایران کا کوئی بندہ اتنا فریکوینٹلی ایلیگل طریقے سے پاکستان آ جا رہا ہو اور اس کو وہ نہ رکھیں. میری ایک بلکہ صحافی سے, ایرانی صحافی سے بات ہوئی تھی, میں نے کہا یار یہ کیا تھا, تو کہتا ہے جناب مخدوم صاحب ایسے سمجھیں کہ ایرانی اتھارٹیز نے ایک آنکھ بند کی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس میں کسی مذہبی جماعت کا
اس کو اور وہ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہے مطلب ہے وہ شیعہ مسلک کے ہیں، اس کا وہ کرنا صرف اس میں یہ کہ چونکہ پاکستان ایران تعلقات بہتر ہو چکے ہیں، اور جو فرکشنز وہ بھی انڈیا ہی کی وجہ سے پیدا کی گئی فرکشنز تھیں جو بارڈر کے اوپر کچھ ہوتی تھیں، اور اس کے اوپر اور قاسم سلیمانی ایرا کے بعد تو کافی چیزیں ویسے بھی نیوٹرلائز ہو گئی تھیں، کیونکہ قاسم سلیمانی کے بارے میں ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن پڑھا لکھا یہی جاتا ہے کہ وہ ذرا پرو انڈیا ٹائپ قسم کے آدمی تھے، اور پاکستانیوں سے ان کو کوئی تھوڑی پرابلم تھی ان کے دماغ میں، تو ان کے بعد تو کافی چیزیں ویسے بہتر ہو گئی. تو اب اس کی تکلیف بڑھی ہے انڈیا کو. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کو ہم یہ اس طرح کی تاثر دیں کہ تمہارے ملک سے کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو ہمارے لوگ جا کے اٹھا کے نہیں. اب تو ہمارا ایران کے ساتھ بڑا زبردست انٹیلیجنس میکانزم بھی ہے ہمارے، وہ وہاں پہ جوائنٹ آفیسز کھلے ہوئے ہیں مانیٹرنگ کے. تو یہ ایک مذہبی، اب یہ جن صاحب کا ذکر کر رہے ہیں وہ جے یو آئی کے ہیں، جے یو آئی کے کل بھی جو ہیں لوگ شہید ہوئے ہیں. یہاں پہ آپس کی جو ہے ان کی جو انٹرسیکٹ چیزیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، کوئی لیڈرشپ کرائسس بھی چل رہے ہیں ان کے اپنی جماعتوں کے اندر چل رہے ہیں. اور پھر ابھی جو کل پرسوں ایک شہید ہوئے ہیں ان کو ٹویسٹ دی گئی جس نے فلاں پاکستانی آفیشیل کے خلاف بیان دیا تھا، اس لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو بن رہا ہے نا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ جو ایک عرصے سے چل رہے ہیں نا کلنگ اور ان نون گن مین کلڈ فلاں، اور یہ ایکچولی یہ ایک اور مووی یا نیٹ فلکس کی سیریز کے لیے یہ شوٹنگ کا مٹیریل تیار ہو رہا ہے. سر جس طرح یہ بھارتی میڈیا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ وہ تو اسی طاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بس کہ جی کوئی بھی واقعہ ہو اور اس کو نا فل فور کوئی نہ کوئی نیا رنگ دے کے نا اس طرف جوڑ دیا جائے. اسی وجہ سے تو جو ان کی اپوزیشن ہے اس نے گزشتہ یہ جب سے 2014 میں مودی صاحب برسر اقتدار آئے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا عہد ہے، اس کے اندر انہوں نے اس میڈیا کو لائک مودی سے گودی نام دے دیا. گودی میڈیا اس کو کہا جاتا ہے، جو گود میں بیٹھا ہوا ہے سرکار کی، جو انہیں اچھا اگر یہ میڈیا اتنا آزاد ہے اور اتنا وہ جس طرح سے خود کو پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے، منی پور کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ہریانہ کے اندر آج کی بات ہے کہ ہریانہ کی ودھان سبھا جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا ہے جے رام ٹھاکر کی طرف سے کہ جی جو سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا ہے ان کے پوسٹرز جو ہیں وہ بسز کے اوپر لگا دیے گئے، پبلک ٹرانسپورٹس کے اوپر، اور لوگ جو بائکرز ہیں ان کے جھنڈے چکے ان کی تصویر کو آویزاں کرنے پہ پابندی ہے تو وہ لگا کے گھوم رہے. اس کو کبھی رپورٹ نہیں کریں گے. چھتیس گڑھ کے اندر اس کے آس پاس یہ تیری پورہ وغیرہ میں نیکسلائٹس کے روز اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی ہے. اروناچل پردیش کی بات نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جو راہل گاندھی ہے ان کا تو سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ جب سے گلوان کا انسیڈنٹ ہوا ہے چائنا کے ساتھ، تب سے چائنا کے اوپر کبھی بات نہیں کی گئی، منی پور کے اوپر کبھی بات نہیں کی گئی، ناگالینڈ کے اوپر کبھی بات نہیں کی گئی. جو بنگلہ دیش کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے اس کو بھارتی جو میڈیا تھا وہ خود بھارت کی تاریخ کا اسے سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر کہہ رہا تھا، اس کے اوپر بھی نہیں بات کی جاتی. لیکن ایک جب بھی جس طرح سے آپ نے کہا ایک اندرونی واقعہ پیش آتا ہے اور اس طرح کا کوئی افسوسناک سانحہ اگر پیش آتا ہے تو اس کی جو تاریں جوڑنے کے اندر ساری اپنی توانائیاں صرف کی جاتی ہے نا، اس کو سمجھ پانا جو ہے بڑا ایک فنی منظرنامہ ابھر کر آتا ہے.